اسلامک دنیا کی ایکسپینشن دنیاوی تاریخ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ثابت ہوئی۔ 700 AD تک مسلمانوں نے تقریباً آدھی دنیا پر اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ شہروں پر شہر اور سلطنتوں پر سلطنتیں زیر کرنے لگے اور اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ لیکن یہ ساری ملٹری کیمپینز اور جدوجہد جو مسلمانوں نے کی، اس کی ابتدا ایک چھوٹے سے جنگ سے ہوئی۔ 624 AD میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو کہ 313 افراد پر مشتمل تھا اور جس کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنے سے 3 گنا بڑے قریش کے لشکر جو کہ کیل کانٹے سے لیس تھا، جنگ کے لیے بدر کے خوش صحرائی میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ کے خاتمے پر دنیاوی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا جو کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دینا شروع کیا تو اہل مکہ کے بعض لوگوں نے اس پر کافی غصے کا اظہار کیا اور بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اہل مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سنا تو فوراً ان پر ایمان لے آئے اور ان کی دعوت کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ لوگوں نے مسلمان ہونا تو شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات کا ایک نہ تھمنے والا طوفان بھی امنڈ اٹھا۔ یہ طوفان اہل مکہ کے لوگوں کی ریزسٹنس تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لہٰذا اہل مکہ نے مسلمانوں پر دھواں رات کے الاؤ میں عزم و ہمت کے پیکروں، موت کے مناظر کڑے کرتی عذاب بری صدیوں اور ذات کی الجھنیں بر دینے والی درد و فرقت کے بگولوں کی طرح مظالم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ ایسی فضا قائم کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا عقیدہ نہ توڑ سکے، بلکہ مزید لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ان کے مظالم ڈھانے سے بھی مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ مزید لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو اہل مکہ نے ان کو اپنے لیے خطرے کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی تعداد یوں ہی بڑھتی گئی تو ایک روز یہ مکہ پر اپنی حکمرانی قائم کر لیں گے اور ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال و دولت پیش کیا، مزید مراعات دینے کا وعدہ کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ لیکن ان سب چیزوں کے بدلے اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کو ترک کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مکہ میں اپنی دعوت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ اہل مکہ چونکہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو گروہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس بار اہل مکہ نے لہو کے تازہ چمکتے اجالوں میں انسانیت کو شکار اور آدمیت کو غبار کرتے تشنگی کے اندھے سفر، عذاب موسموں کی دستک اور بے نام وحشت کی طرح ظلم کی حدیں پار کر دی۔ اس بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آگے آئے اور قریش کے ظلم و ستم کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس سے مسلمانوں کی کچھ مدد تو ہوئی لیکن مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھتی گئی۔ ان ہولناک وحشیوں جیسے سلوک سے تنگ آ کر 615 AD میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل کی اور مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے نکلا تھا۔ مسلمانوں نے حبشہ جانے کے لیے سمندر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ دراصل حبشہ اور مکہ کے درمیان ریڈ سی حائل ہے۔ مسلمانوں نے اسے عبور کیا اور حبشہ پہنچے۔ حبشہ میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی کالونی آباد کی۔ حبشہ کا حاکم النجاشی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں اہل مکہ کے لوگوں سے پروٹیکشن بھی دی۔ یوں مسلمانوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوئیں۔ 619 AD میں حالات مزید خراب ہونے لگے۔ مسلمانوں کے لیے اب ان حالات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جو کہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے فوت ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے مکہ میں کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن 619 AD تک مکہ کی ڈائنامکس چینج ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر قرب و جواہر کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں ایک علاقہ یثرب بھی تھا
یثرب کا موجودہ نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو وہاں سے ایک چھوٹا سا گروہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو بھی کہا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات فراہم کی جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے۔ جب قریش کے مظالم میں مزید تیزی آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ مسلمانوں نے جب یہ حکم سنا تو وہ فوراً مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل مکہ نے جب مسلمانوں کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے حالات بہت ہی نازک تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو بھی بہت خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش ترتیب دی اور رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا نہایت والہانہ استقبال کیا اور ان کی آمد پر اہل مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا نظم و نسق سنبھالنے کے بعد اسلامک ٹیچنگز کی پریچنگ شروع کر دی۔ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے اور مسلمانوں کی مدینہ میں پوزیشن سٹرونگ ہونے لگی۔ اہل مکہ بھی ان سارے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کا ہر قیمت پر خاتمہ چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں مکہ کے ہر سردار نے شرکت کرنے کی حامی بھری اور سارے مکہ کے سرداران اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو سب لوگوں نے اپنی رائے دی، لیکن اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس قافلے میں مکہ کا ہر ایک فرد اپنا حصہ ملائے۔ اس کارواں کو شام اور فلسطین میں فروخت کرنے کے بعد اسلحہ خریدا جائے، جس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ اس اجلاس کے ختم ہونے پر سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کارواں میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیور تک پیش کیے اور یوں ایک بہت بڑا کارواں تیار ہو گیا۔ یہ 624 AD کی بات ہے۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 افراد پر مشتمل ایک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ کارواں بہت سست روی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کارواں کا اصل ہدف شام تھا، جہاں وہ سارا مال بیچ کر جنگ کے لیے اسلحہ سازی کرنا چاہتے تھے۔ یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کرتا گیا۔ یہ قافلہ ساحلی روٹ پر سفر کر رہا تھا تاکہ ممکنہ مسلمانوں کی مزاحمت سے بچا جا سکے۔ چند روز کا تکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ شام کی ٹیریٹریز میں داخل ہوا۔ شام پہنچ کر اس قافلے نے اپنا مال فروخت کیا اور اسلحہ خریدا، اپنی تیاری مکمل کی اور واپسی مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سارے حالات کی تفصیل ملی تو انہوں نے ابو سفیان کے کارواں کو روکنے کا حکم صادر فرمایا اور فوراً تیار ہونے کو کہا۔ کچھ دیر بعد سارے صحابہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں سے اکثر صحابہ نے اپنی تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ چونکہ 40 افراد پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کارواں کو روکنا بہت ہی آسان ہوگا۔ ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، وہ اسے پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ اس کے جاسوسوں نے آ کر اسے آگاہ کیا کہ مسلمانوں نے اس کے لیے راستے میں ایک گات لگائی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد ابو سفیان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس قاصد کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ جلد از جلد مکہ پہنچے اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے ممکنہ حملے کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ اس کی مدد کو پہنچا جا سکے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ساحلی روٹ پر ہی اپنے کارواں کے سفر کو جاری رکھا۔ یہ راستہ عموماً تاجر استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ ایک اننون پاتھ تھا۔ وہ قاصد اپنی منزلیں طے کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوا وہ چلایا، مدد مدد مدد۔ اس کی حالت دیکھ کر اہل مکہ کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔
اس نے ساری تفصیل اہل مکہ کے سامنے رکھ دی۔ چونکہ اس قافلے میں ہر ایک آدمی کا حصہ تھا، لہذا ہر کوئی پریشان ہوا۔ یہ طے پایا گیا کہ فوراً ایک لشکر تیار کیا جائے جو ابو سفیان کی مدد کو پہنچے۔ چنانچہ ایک لشکر ترتیب دیا گیا۔ لشکر نے مدینہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔